علی ظفر صاحب، آپ سے تو بہت سی باتیں پوچھنے والی ہیں کہ آپ نے چیئرمین تحریک انصاف کا عہدہ بھی نہیں لیا، لیکن وہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول صاحب اور رضا ربانی صاحب کا ایک کلیم ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے، تو ان پہ آئین شکنی کا مقدمہ قائم ہوگا، تو اس الزام میں آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں، اور کیا اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صدر کی مرضی کے خلاف وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں؟ جی حامد میر صاحب، میں تو پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی تک انکار نہیں کیا سیشن بلانے کے لیے۔ اگر ان کا آپ خط جو انہوں نے لکھا پرائم منسٹر صاحب کو، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بالکل بلانے کے لیے تیار ہوں سیشن، لیکن پہلے نیشنل اسمبلی جو ہے وہ پوری طرح جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق کانسٹیٹیوٹ ہو جائے، اس کے مطابق وہ قائم ہو جائے۔ جب تک گھر کمپلیٹ نہیں ہوگا میں کس طرح گھر کو بلا سکتا ہوں؟ اب آپ آرٹیکل 51 دیکھیں، آئین میں صرف ایک ہی آرٹیکل ہے پورے آئین میں جو نیشنل اسمبلی کی بات کرتا ہے کہ نیشنل اسمبلی ہے کیا، اس کے علاوہ اور کوئی آرٹیکل نہیں۔ آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی وہ ہے جس میں مخصوص جنرل سیٹیں اتنی ہونی چاہیے، مائنورٹی کی سیٹیں اتنی ہونی چاہیے، اور جو ویمن سیٹس ہیں وہ اتنی ہونی چاہیے۔ جب وہ ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی، جہاں جہاں الیکشن ہو گیا، جہاں الیکشن نہیں ہوا اس کو آئین کہتا ہے نکال دو، لیکن جہاں جہاں الیکشن ہوا وہاں نوٹیفیکیشن ہوگی تو پھر نیشنل اسمبلی قائم ہوگی۔ اب جب پریزیڈنٹ صاحب نے کہا اپنے خط میں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں جنرل سیٹس تو آپ نے جہاں جہاں الیکشن ہوا وہاں نوٹیفائی کر دی ہیں، لیکن جو مائنورٹی سیٹس ہیں اور ریزرو سیٹس ہیں اس میں بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جو آپ نے نوٹیفائی نہیں کی، آپ نوٹیفائی کر دیں تو میں بلا لیتا ہوں۔ اب یہ بالکل ایک درست موقف ہے، یہ آئینی موقف ہے۔ اس پہ کہنا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں میرا خیال ہے بالکل غلط ہے۔ جہاں تک اسپیکر کا تعلق ہے، آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا پہلا سیشن بلائیں۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا سیشن بلا سکتے ہیں، لیکن جب جو ممبرز ہیں ووٹ اپنا کر کے اسپیکر کا نیا اسپیکر الیکٹ کر لیں اور نیا ڈپٹی اسپیکر الیکٹ کر لیں، اپنی اوتھ لے لیں، اس کے بعد اسپیکر صاحب کے پاس اختیار آتا ہے آئین کے تحت کہ وہ اسمبلی کا سیشن کال کریں۔ لیکن جب تک اوتھ نہیں ہوئی، جب تک وہ نیا اسپیکر نہیں آیا، یہ جو پرانے اسپیکر ہیں وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا سیشن کال کریں۔ یہ ہے آئینی پوزیشن، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آرٹیکل 51 آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتہ ہے اس کا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ واقعی ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں کچھ ریزرو سیٹیں خواتین کی اور نان مسلم پاکستانیوں کی اگر خالی ہوں گی تو اسمبلی تو مکمل نہیں ہے، تو پھر اجلاس کیسے بلایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ملک میں نظام کو آگے چلانے کے لیے انڈسپینسیبل نہیں ہوتا، لازم و ملزوم نہیں ہوتا۔ ملک لازم و ملزوم ہوتا ہے، ریاست نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ صدر مملکت جو ہیں وہ ریاست کے سربراہ ہیں، لیکن اگر وہ اس نظام کو آگے جانے سے، ملک کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو ظاہر ہے اسے ملک تو نہیں رک سکتا، اس سسٹم میں آگے چلنا ہے۔ جو ابھی علی ظفر صاحب، ظاہر ہے وہ ایک ماہر قانون ہیں، ان کی رائے کا بڑا احترام ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جن سیٹوں کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ابھی یہ ایک لیٹیگیشن کا شکار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح الیکشن لڑا وہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی جماعت جوائن کی جس کا اپنا ممبر ہی کوئی نہیں ہے، متحدہ سنی کونسل۔ اب وہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے، اب وہ جسے کہیں کہ انڈر لیٹیگیشن ہے، اگر وہ معاملہ 10 دن 20 دن 25 دن مہینہ لگ جاتا ہے اس میں، تو پھر کیا ملک جو ہے اسٹینڈ سٹل ہو جائے گا؟ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا، آپ کا نگراں جو وزیر اعظم ہے اس کے بعد آپ کے دوسرے وزیر اعظم نے حلف اٹھانا ہے، اسپیکر نے بننا ہے، کیبنٹ نے بننا ہے، صوبوں کے آپ کے سارے اجلاس ہو گئے ہیں، وزراء اعلیٰ جو ہیں صوبوں میں منتخب ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ صرف ان مخصوص نشستوں کے لیے جس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو، آپ کو مبارک ہو، ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہم اس کے راستے میں ہم کو رکاوٹ ہیں۔ تو لہٰذا میں پھر یہ بات کہوں گا کہ آئین میں بالکل یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ جب آپ اس
چیز کو جو کہ ایک جمہوری عمل ہے، پارلیمانی عمل ہے، اسے پریزیڈنٹ روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس متبادل راستہ ہے کہ آپ نے اپنا کام جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا ہے، اور وہ بلایا گیا ہے 29 کو۔ جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے جو صدر عارف علوی صاحب پہ آئین شکنی کے مقدمے کی بات کی جا رہی ہے، یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے یا اس میں آپ سیریس بھی ہیں؟ دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو اس وقت آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب، ان کی جماعت اس سے کافی ناراض رہی ہے ماضی میں، اور شاید وہ جاتے جاتے ان کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہاں آئین میں لکھا ہے کہ ہاؤس جب تک جتنے بھی ممبر ہیں 336 ہیں یا 342 ہے، جب تک پورا اینڈ تک وہ ممبر نہیں الیکٹ ہوں گے تو آپ کا اجلاس نہیں ہو سکے گا۔ ماضی میں کئی ایسی ویکنسیز ہو جاتی ہیں، ممبرز کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، کوئی کہیں علاقوں میں الیکشنز نہیں ہوتی، کب کمپلیٹ ہاؤس، کون سی ایسی روایت ہے جس کی آڑ میں انہوں نے کہا ہے کہ لیٹ دا ہاؤس بی کمپلیٹڈ؟ اور الیکشن کمیشن ایک اسی طرح آئینی ادارہ ہے جیسے صدر ایک آئینی عہدہ ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ فیصلہ ہے۔ لیکن یہ جو 21 ڈیز کی جو لمٹ ہے اس کو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، تو اب بتائیں کہ اگر یہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرتی تو کیا صدر صاحب الیکشن وہ نہیں بلائیں گے؟ اور اگر وہ نہیں بلائیں گے تو آٹومیٹکلی جو روایت ہے کہ بلز میں بھی اگر وہ بلز اپروو نہیں کرتے یا سائن انٹو لا نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پارلیمنٹری سسٹم۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ صدر اجلاس بلائیں نہ بلائیں اجلاس ہوگا؟ دیکھیں، اگر نہیں بلاتے تو شوڈ وی لیٹ ایک آئینی بحران کریٹ ہو جائے۔ اور عارف علوی صاحب کی جو روایات رہی ہیں وہ کوئی مطلب ایک متنازع صدر ہی رہے ہیں۔ جس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو صدارتی محل سے آرڈیننسز جاری کیا جاتا تھا، آرڈیننس فیکٹری لگائی جاتی تھی۔ پھر نو کانفیڈنس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے اچانک انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اوور نائٹ، یہ بھی ایک غیر آئینی کام ہے۔ پھر جو جوڈیشری میں پھوٹ پڑی، اور آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک تسلسل جو ہے اس کا چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ڈیوائیڈڈ جوڈیشری ہے، وہ بھی ان کے ٹائم میں شروع کیا جب امپیچمنٹ کی پروسیڈنگز انہوں نے شروع کروائیں اور انہوں نے ریفرنسز لکھے۔ تو اس قسم کے انہوں نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو آئین کے لیے یا ملک کی جمہوریت کے لیے کوئی اچھی روایت نہیں قائم کر کے جا رہے وہ۔ اور اس وقت لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ ان کا سیاسی قدم ہے، اور یہ جاتے جاتے اپنے پارٹی میں اپنے نمبر، بیکاز ناؤ ہی گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، وہ اپنے وہاں اگر وہ ڈینٹسٹری میں جا رہے ہیں یا اپنی سیاست میں واپس جا رہے ہیں تو وہ پھر میرے خیال سے اپنے آپ کو وہ بحالی کا کوئی ایک قدم رکھ رہا ہے۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ آئین کو ایسے آپ اس کو انٹرپریٹ کریں جس میں آئینی بحران بھی ہو سکتا ہے۔